موضوع الدرس الأمر بالتقوى وحصول التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین بندوں کو حکم دیتے ہیں تقوی کا، اور مفسر فرماتے ہیں کہ تقوی کو جب اذا قرنت بطاعته جب اس کا جوڑ اللہ کی فرما برداری میں ہو جائے تو معنی یہ ہوتا ہے الانکفاف عن المحارم، کہ جتنے محرمات ہیں حرام چیزوں سے بچنا، وترک المنہیات اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس کو چھوڑ دینا. تو اس کا نام تقوی ہوتا ہے. کہ اتقا جو ہے، جیسے بہت ساری آیات قرآنی میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ملے گا واتقوا اللہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. اور فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. کہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تو یہ سارے مقام پہ جو لفظ ہے نا تقوی تقوی اتقو اتقو، اللہ سے ڈرو، بظاہر معنی یہ ہوتا ہے تقوی کا. تو اصل بات جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. اس کی موٹی بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دیں، جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان کو چھوڑ دیں. اسی کا نام تقوی. اسی لیے پھر تقوی جو ہے اس کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ جو ہے تقوی کا وہ یہ ہے الاتقاء من الشرک، کہ آدمی شرک سے بچے، کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود حقیقی نہ سمجھے.
اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرے. شرک سے بچنا جو ہے اصل تقوی ہے. ایک آدمی مثلا حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، منہیات سے بچتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، لیکن قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، حضرت علی اور حضرت اولیاء کو مشکل کشا سمجھتا ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے. یاد تقوی کا معنی ہی یہ ہے کہ الاتقاء من الشرک، شرک سے بچنا. اب وہ شرک جو ہے جلی بھی ہے، خفی بھی ہے. شرک جلی تو یہ ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، حاضر ناظر سمجھے، مختار کل سمجھے، نفع نقصان دینے والا سمجھے، ان سے حاجتیں مانگے، ان کے نام پہ قربانیاں کرے، ان کے نام پہ نظر نیاز دے، ان کے نام پہ جا کے اٹے گھٹے قربانی، یہ سب شرک جلی ہے. شرک ہے جو واضح شرک. ایک شرک خفی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز مثلا پڑھ رہا ہے تو لمبی پڑھ رہا اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا بڑا عابد، بڑا زاہد. رات کو اٹھ کے آ رہا ہے حرم میں کہ لوگ دیکھیں گے یار یہ تو ماشاءاللہ تہجد کی اذان سے بھی پہلے حرم میں آ جاتا ہے. یعنی دل میں غیر کو خوش کرنے کی نیت ذرا سی بھی آ گئی تو یہ بھی شرک ہے، ریا ہو گیا. جو عبادت ہم نے اللہ کے لیے کرنی تھی اب لوگوں کے لیے کرنے لگ گئے. ہم نے صدقہ دینا تھا اللہ کے لیے، خیرات کرنی تھی اللہ کے لیے، اس لیے کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو یہ بھی شرک ہے. لیکن یہ شرک خفی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا خفی ہے کما یدب النمل کے جیسے چیونٹی پتھر پہ چلے اس کے پاؤں کی آواز کا پتہ نہیں لگتا ہے، شرک کا بھی پتہ نہیں لگتا ہے. تو اب یاد رکھ رہے ہیں بہرحال موٹی بات کہ شرک سے بچنا یہ تو پہلا درجہ ہے تقوی کا. اچھا شرک سے الحمدللہ بچ گیا. اب اس کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ کبائر گناہوں سے بچے. جو گناہ کبیرہ ہیں، کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد قرآن میں جہنم عذاب کا ذکر ہو، وہ کبیرہ گناہ. کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی حدود ہو، کہ حد ہے، وہ کبیرہ گناہ. جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب پینا ہے، محسنہ عورت یا مرد پاک کو تہمت لگانا ہے، جنگ میں مجاہد کھڑے ہیں سامنے اور پیٹھ دے کے دشمن کے سامنے بھاگنا ہے، یہ سب کبائر. غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ کبائر. ان کبائر گناہوں سے جو بچ گیا اب وہ تقوی میں ایک اور اونچا درجہ پا گیا کہ شرک سے بھی بچ گیا اور بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا. اور تیسرا اس کا ایک اور مقام ہے، وہ یہ ہے کہ شرک سے بھی بچ گیا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا، صغیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا. کیا معنی آپ دیکھیں، زنا تو کبیرہ ہے لیکن کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا صغیرہ ہے، اس سے باتیں کرنا صغیرہ ہے، ہاتھ ملانا صغیرہ ہے، اس کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے مجلس میں اس کو پکڑنا، چومنا، بوسہ دینا سب صغیرہ ہے. لیکن صغیرہ کبیرے تک پہنچاتا ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلتی ہے. اچھا اب وہ کبیرہ سے بھی بچ گیا، ان صغائر سے بھی بچ گیا، اور صغیرہ گناہ کے بھی قریب نہیں جاتا. ہمارے استاد سے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے اور ایسے دعا کریں کہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور جو پاکستان میں اہل توحید کے مراکز ہیں نا، سب سے ان کا اہم مرکز دین پر شریف تھا. ان کے جو اس وقت سجادہ تھے حضرت میاں سراج احمد صاحب، وہ فوت ہو گئے. اللہ مغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ.
وَأَدْخِلْهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى. کل 10 بجے انشاءاللہ جنازہ ہوگا. بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی بیماری میں بھی، بڑھاپے میں بھی ماشاءاللہ ان کے اولاد میں، وظائف میں، تلاوت قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل تو استقامت ہے نا، اصل ولایت کیا ہے؟ استقامت، کہ دین پہ جمے رہنا. ان کے ساتھ ہی اور بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. مولانا سمیع صاحب دین پوری، ان کے بھائی تھے مولانا قاسم، وہ بھی فوت ہو گئے. انا للہ. اور ہمارے بڑے اچھے تعلق والے تھے رفیق قریشی اور ڈاکٹر طارق سلیم. ان کا بھی کل حادثہ ہوا. خیبر کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہ خود بھی، بچے بھی سب شہید. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ موت جلدی جلدی آنا جو ہے نا، یہ بھی علامات ہے کہ ہم ہر طرف موت موت موت. میں آپ کسی خبر نامے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، بعض چینل ہیں نا جو صرف خبریں دیتے ہیں، ان میں بکواس نہیں ہوتا. خبروں میں جو کچھ ہے وہ تو دکھاتے ہیں. تو یہی آپ کو ملے گا، اتنا بچے بھوک سے مر گئے. اور میرے تو دماغ میں آج تک یہ مسئلہ بیٹھتا ہی نہیں. اللہ عالم میں جاہل ہوں یا بے وقوف ہوں یا پاگل ہوں کہ یہ آج 4 بچے بھوک سے مر گئے، آج 4 بچے بھوک سے، آج 10 بچے بھوک سے. او بھائی کیا بات ہے آخر؟ ٹھیک ہے اس علاقے میں قحط ہے، اس علاقے میں بارشیں نہیں ہوئی، نہ پانی ہے نہ سب فصل ہے، لیکن الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے بے تحاشا امداد جا رہی ہے. یعنی ہماری فوج نے ماشاءاللہ جہاد کیا ہے. وہاں 18 20 سینٹر بنائے ہیں، ہسپتالیں بنائی ہیں اور ٹرکوں کے ٹرک سامان بھیجا ہے اور خود کھڑے ہو کے تقسیم کر رہے ہیں. اور بھی کتنے اہل خیر حضرات ہیں جنہوں نے خیرات کے سینٹر بنائے ہیں، ہسپتالیں بنائی ہیں اور ڈاکٹر بھیجے ہیں، میڈیسن بھیجا ہے. اور دکھاتے ہیں تو کمرے بھرے ہوئے ہیں بوریوں سے، خوراک سے. اور پانی کے لیے مڈل واٹر چھت تک لگے ہوئے ہیں کارٹون. لیکن لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کیا مطلب؟ وہ کدھر جا رہا ہے؟ یعنی ان کو نہیں دیتے. کوئی سمجھ نہیں آتی بات. اچھا بھی سارے تو نعوذ باللہ بے ایمان نہیں ہو سکتے نا. تو ایک افسر بے ایمان ہو جائے، 2 ہو جائیں، یہ کیا مانا ہے کہ؟ اور پھر باقاعدہ دکھا رہے ہیں کہ لینوں کی لینے لگ گئی اور ان کو 1 مہینے کا 2 مہینے کا راشن مل رہا ہے، باقاعدہ کپڑے مل رہے ہیں، راشن مل رہا ہے، دوائیں مل رہی ہیں. وہ کدھر جائے؟ پھر لوگ کیوں بھوک سے مر رہے ہیں؟ یا تو اس کا کوئی علاقہ اتنا ہے جو امداد وہاں پہنچی نہیں. لیکن وہ تو شہروں میں دکھا دیں گے جی یہ ہسپتال میں بچے داخل ہیں اور بھوک سے مر گئے. ہسپتال میں بچہ داخل ہے، اس کو گلوکوز سے بھی خوراک آپ دے سکتے ہیں، مغذیات بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر وہ کیوں مر رہے ہیں؟ بہرحال مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ہم بے وقوف ہوں گے، وہ سمجھدار ہوں گے نا وہ لوگ. بھائی لوگ وہ بھی تو پیدل چل چل کے نقل مکانی کر رہے ہیں نا، ایک جگہ سے آ رہے ہیں. تو تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، 4 ویلر ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں. یار کوئی بات ہے کہ پتہ نہ لگے کہ بندہ کہاں کہاں ہے. کوئی چور تو نہیں نا کہ چھپا ہوا ہوگا، تو بیچارے باہر بیٹھے ہوں گے نا. کوئی سمجھ نہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. زلزلہ جب آیا گھر بیٹھ گئے، دنیا برباد ہو گئی. اس وقت بھی درندے جو تھے نا جی، وہ عورتوں کے زیور اتار رہے تھے، ان کے کانوں سے بالیاں نکال رہے تھے. اس وقت بھی انسان نما حیوان جو تھے نا، ان کی معصوم نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے. یاد رکھو ہماری تو خیر کوئی بات سنتا ہی نہیں، کیونکہ
انگریز نے اپنی جو خاص ایک کتاب لکھی ہے نا حکمرانوں کی ہدایات کے لیے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں نا، ان کو پروٹوکول دیا کرو، یہ ملنے کے لیے آئیں، کھڑے ہو کے ملیں، ان کی چائے پیش کریں، پھر ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائیں، ہو سکے تو ان کی گاڑی کا دروازہ خود کھول کے ان کو بٹھائیں، لیکن ان کا کہنا نہیں مانتے۔ زیادہ ہمارا تو خیر کوئی کہنا نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کی اگر کوئی بات سنتا ہو یا آپ کسی، آج کل بڑے ذرائع ہیں لوگوں کے پاس، مجھے تو خیر ٹیلی فون سننا آتا ہے یا بند کرنا آتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ لگتا فیس بک کیا ہوتا ہے یا باقی اسکائپ کیا ہوتا ہے اور ٹیگو کیا ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، مجھے تو وہ سنے ہوئے لفظ مجھے یاد ہیں لیکن پریکٹیکل میں نہیں جانتا۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو لوگوں سے خدا کے لیے یہ فریاد پہنچائیں کہ ملک میں امن نہیں ہوگا جب تک یہی سزا جاری نہیں کرو گے جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ تمہارے ملک میں یہ قانون بنایا گیا تھا حرابہ کا، یہ وہی محارب والا تھا، جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ قانون موجود ہے، یہ قانون موجود ہے باقاعدہ آپ کے پاس۔ اگر دیانتدار آدمی چاہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ میرے اپنے بڑے محترم دوست تھے، ساتھی تھے، جسٹس منیر خان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی شہید ہوئے تھے بیچارے۔ تو انہوں نے اپنے دور میں ایسے کام کرنے کا، مکی صاحب میں نے دیکھا کہ صرف میری جورڈکشن میں، یعنی میرے حلقہ اختیار کے اندر، میں نے کہا بھی جتنی جیلیں ہیں نا ان کی فہرستیں بناؤ، کتنے قیدی پڑے ہیں، کس کس جرم میں پڑے ہیں، کب سے پڑے ہیں، اور ہر جیل کا میں خود معائنہ کروں گا۔ انہوں نے کہا جناب فہرستیں بن گئی، تو 20,000 آدمی جیل میں پڑا تھا 20 سال سے بغیر جرم کے۔ جرم کیا تھا کہ انڈیا سے آیا، ویزا ختم ہو گیا، انہوں نے جیل میں ڈال دیا، پڑا ہوا ہے۔ کسی اور ملک سے آیا، ویزا اوور ہو گیا، پکڑا جیل میں ڈال دیا، پڑا ہوا ہے۔ کیوں نہ کوئی ضامن ہے نہ پوچھنے والا۔ میں نے کہا بدبخت ہو، ان کو 20 سال سے جو گورنمنٹ کا کھانا دے رہے ہو، خرچہ کر رہے ہو، وہ کون دے گا؟ اچھا اس کی سزا کتنی ہے؟ 2 مہینے۔ جیل میں کب سے پڑا؟ 20 سال سے۔ فوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو نکالو، اور جی یہ جانا نہیں چاہ رہے، نہ جائیں، ان کا اپنا ملک ہے، ملک کے حوالے کرو، یہ کیا مانا جانا نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے 24 گھنٹے میں 20,000 آدمی کو جیل سے نکالا، بے گناہوں کو۔ اسی طرح اس کے سامنے کچھ کیسز آئے شفے کے، ہمارے یہاں شفے ہوتے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 20 سال مقدمہ چل رہا ہے، زمین والے مر گئے، مدعی مر گئے، لینے والے مر گئے، گواہ مر گئے، مقدمہ چل رہا ہے۔ ایک میری زمین کا بھی کیس تھا، اللہ معاف کرے، 1944 سے یہ آ کے تقریباً 78 یا 79 میں فیصلہ ہوا ہے۔ ایک پٹواری نے ایک نقطہ لکھ دیا تھا، اس پہ جناب یہ ہم نے مصیبت بھگتی، ایک نوٹ دے دیا تھا جمع بندی پہ، بس بہرحال چھوڑنے کے بعد تو اس کے بعد جب اتنے کیس ہونے کہا یار یہ سارے شفو کے جھگڑے 10 سال 15 اس نے کہا کہ چونکہ 1973 کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ 7 سال کی مدت کے اندر جو قانون خلاف اسلام قرآن و سنت کے خلاف اس کو ختم کر دیا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق قانون میں، اور نے کہا اس کے تابع میں حکم دیتا ہوں کہ سارے شفے ختم، اب شریعت اسلام اللہ کے رسول کے مطابق جو شفے کا فیصلہ ہے وہ ہوگا، نافذ ہو گیا، اسلامی شفا نافذ ہو۔ اب 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لگتے شفے کا فیصلہ ٹھک ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، مشکل ہی نہیں رہی۔
کیوں؟ اسلامی قانون ہو گیا نا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ ان کو لکھیں کہ خدا کے لیے ملک میں امن کرنے کے لیے اسلام کی سزا نافذ کر دو، اور یہ سزا جو ہے اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں ہے نا، خدا کے لیے رحم کرو۔ کیا دیتے ہیں نا، اور جی کیا کریں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ، او خدا کے بندے، اس میں کون سا جھگڑا ہے کہ چور کو سزا نہ دو؟ اس میں کون سا جھگڑا ہے کہ قاتل کو سزا نہ دو؟ اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو حدود اللہ ہے، سب کے نزدیک یہی ہے۔ شیعوں کے بھی تو قتل ہو رہے ہیں نا، جہاں سنیوں کے قتل ہوتے ہیں شیعوں کو بھی تو قتل ہو رہے ہیں نا، لیکن ان کے قتل کیوں ہو؟ تو یہی سزا نافذ کر دیں، جیسے آرڈیننس نکالتے ہو نا 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے آرڈیننس نکال لو کہ بھئی اب جو ملک میں ڈکیتی ہوگی، قصہ ہوگا، کہانی ہوگی، یہی سزا ملے گی قرآن والی، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اور ساتھ ہی اسلامی قانون کے شہادہ کا جو قانون بنا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ نافذ کرو کہ جو جھوٹی گواہی دے گا اسلامی سزا ملے گی، جو پولیس آفیسر کسی کو پیسے لے کے ناحق ملزم چالان کرے گا، اب ہوتا کیا ہے، اوپر سے ڈنڈا آتا ہے، وہ یار کیوں نہیں پکڑے جا رہے، مقدمات اتنے ہو گئے، اتنا انہیں ناحق بندے چالان کر کے کیس بنا کے بھیج دیا، وہ بندے تو ناحق چلان ہے، سزا کیسے پائیں گے وہ؟ ان نے دکھا دیا جناب ہم نے 100 مقدمہ ٹریس کر لیا، برآمد ہو گیا جی، اتنا اسلحہ پکڑا گیا، اتنا بارود بھری گاڑیاں یہ دیکھو جی میڈیا کو دیکھو تو اتنے، وہ کوئی روز نیا ڈاکو زمین سے اگتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیوں تماشا بنایا ہوا ہے ملک کو؟ صرف اللہ کا قانون نافذ کر دو، جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، صرف یہ جاری کر دو۔ اور اس میں الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں کہ کوئی کہے کہ بریلویوں کے نزدیک یہ قانون نہیں ہے اور دیوبندیوں کا ہے، کوئی جماعت بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ یا تم اتنے بزدل مسلمان ہو تو پہلے ساری جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر اور علماء جو ہیں ان کو بلا لو اور کہو جی یہ قرآن میں جو سزا ہے اس پر اتفاق ہے آپ کا، اتفاق ہے دستخط کرو، نہیں ہے تو لکھو کہ میرا اتفاق نہیں ہے، وہ کافر بنے گا؟ جرأت ہے اس کو کہے کہ مجھے اتفاق نہیں ہے؟ ایک دن میں امن ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جناب، تقویٰ یہ ہے کہ شرک سے بچے، کبائر سے بچے، صغائر سے بچے۔ وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمارے استاد سے وہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی الحمدللہ میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے، یعنی بالغ ہونے سے بھی پہلے شعور آ گیا، سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، میں نے اپنے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں ڈالا۔ اور کہنے لگے الحمدللہ میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے، آمدن تو آمدن صحبن بھی میں نے کسی عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ اور پھر اس کا نتیجہ پتہ کہ ایسے روشن چہرہ تھا، اور جو بات کرتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، ہمیں دل میں، دماغ میں اتر جاتی تھی وہ بات۔ زبان پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اب تو استاد سگریٹ پیتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، اب تو استاد جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے،
استاد جو ہے وہ حلال حرام کا کوئی فرق ہی نہیں کرتا ہے، تو تاثیر کیسے ہو جائے؟ تو یہ مقام ہے تقوی۔ اچھا، ایک اور تقوی کا اس سے بھی اونچا مقام ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مباح کر دی ہیں، یعنی جن کے استعمال میں گناہ نہیں، نہ کرو تو ضروری نہیں، وہ ان سے بھی بچ جاتے ہیں، وہ ان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ وہ بھوکے مر جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتا ہے اس کی مشکل کو نکلنے کے لیے ہم راستہ کرتے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یجعل لہ نورا تمشون بہ، اس کے اندر ہم ایک نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جتنی ہمت ہے، اور موجودہ دور میں بچنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اب وہ بزرگ تو رہے نہیں، اب ہوں گے تو ضرور بارہ، یعنی میری نظر میں نہیں کہ جن کی نظر سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی تھی، صحبت میں اصلاح ہو جاتی تھی۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا کریں، غور کر کے جتنا پڑھ سکو، ضروری نہیں ہے کہ ایک پارہ پڑھو، ایک رکوع پڑھ، تدبر سے، تفکر سے غور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ملنے سے بچو، جتنا ہو سکے الگ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے آ جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مخرج کیسے نکلیں؟ فرمایا القائد فیہ خیر من القائم، جو بیٹھا ہے نا وہ کھڑے سے بہتر ہے، اور جو سویا ہے وہ بیٹھے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ اکثر سیفک، تلوار توڑ دینا، اغلق علیک بابک، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا، امسک لسانک، زبان کو بند کر لینا، الگ تھلگ زندگی، کوئی دوستی یاری، یہ اتباع یہی دوستی یاری کرتی ہے۔ جتنا ہو سکے، یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ نے کل ری حق حق ہو، نوکری کرتے ہو بالکل ڈیوٹی کرو، لیکن صحیح ڈیوٹی کرو، حرام نہ آنے دو اندر۔ اگر ایک آدمی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور روزانہ وہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ صرف چائے پینے میں گزار دیتا ہے، تو مہینے میں کتنا ٹائم نکل گیا؟ 15 گھنٹے تقریباً۔ تو اتنی تنخواہ جو کی ہے اسے وہ تو حرام ہے، کام کیا نہیں، تنخواہ کس بات کی؟ تم تو چائے پیتے رہے۔ وہ جو تنخواہ تم نے وصول کی ہے وہ کہاں حلال ہے؟ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے بہرحال، اور اس کا حل یہی ہے تلاوت قرآن، کثرت استغفار، کثرت درود شریف، اور سب سے الگ تھلگ تنہائی اس پہ۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنی نظروں کو کنٹرول کرو۔ اتفاق سے عورت بس نظر جھکا لو، دوبارہ نہیں اٹھا۔ اسی طرح اپنے آپ کو، یہ جو شیطان ہمارے گھروں میں ناچ رہے ہیں نا جی، ٹیلی ویژن کی شکل میں، ڈش کی شکل میں، اب تو پتہ نہیں اور کوئی بلائیں آ رہی ہیں۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، وہ جب لگ جائیں گی تو ایک 400 چینل آئے گا، تو باقی کیا بچا ہوا ہے جو وہ 400 چینل آ کے تباہی کرے گا؟ اب تو ہم نے اللہ کے گھر کو بھی اسٹیڈیو بنایا ہوا ہے، کعبہ شریف میں کھڑے فوٹو لے رہے ہیں، مرد عورت کا، عورت مرد کا، کعبہ شریف میں چل رہا ہے فوٹو، وہ ساتھ مووی بنا رہا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو۔ تو اب یہ پہلا حکم کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لیکن خطاب کس کو؟ ایمان والو،
اللہ سے ڈرو. اور مفسر فرماتا ہے کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ترک المحرمات و ترک المنہیات، کہ جتنی حرام چیزیں ہیں بچ جاؤ، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. تو اب تم تقوی کی سلک میں اس لڑی میں پروئے جاؤ. جب یہ ہو جائے تو اب کیا کرو؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالی کے تقرب کے لیے وسیلہ پکڑو. وصل مانا ملانا. ایک وصل ہے سواد کے ساتھ، ایک ہے سین کے ساتھ. وصل سواد کے ساتھ ہو تو مطلق ملانا، اور سین کے ساتھ ہو تو محبت و رغبت کے ساتھ ملانا. اللہ سے ملانے والے اعمال کیسے؟ وہ وسیلہ کیا ہوگا؟ تو وسیلہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو، اللہ سے جڑنے کو، اللہ سے ملنے کو وہ اعمال اختیار کرو. تو وسیلے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. یاد رکھو کہ التقرب الی اللہ بالاعمال الصالحہ، کہ اعمال صالحہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ سب اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. اور ایک وسیلہ جو ہے وہ مقام ہے جنت میں، جو سب سے اونچا مقام ہے. اسی کے لیے حضور نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ایمان والو، جب مؤذن اذان دے جو وہ کہتا ہے تم کہو. یعنی وہ کہتے اللہ اکبر تم بھی کہو. الا جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، قو لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں یہاں کیوں کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ بھائی باقی تو ہے نا کہ وہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہ لا حول حی علی الصلاۃ، تو اب کہنا تو چاہیے تھا حی علی الصلاۃ. تو یہ مذاق بن جاتی ہے. وہ کہے چلو نماز، تم کہو چلو نماز کی طرف، یہ تو نعوذ باللہ مذاق ہو گئی نا. اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سب کچھ چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے جانا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم گھر چھوڑ دیں، دوست چھوڑ دیں، یاری دوستی چھوڑ دیں، دکان چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں اور تیری نماز کے لیے آئیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیری توفیق سے ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کہتے ہیں. اسی طرح اگر فجر کی نماز ہے، وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تم بھی کہو الصلاۃ خیر من النوم. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق. تم نے سچ کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں تو تم بھی کلمہ شہادت پڑھو. جب وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب حضور نے فرمایا میرے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ مجھ سے دعا کرو، نہیں میرے لیے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ حضور پاک کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام.
تو وسیلہ اس مقام کا نام ہے. یہ جو لوگوں نے لکھا ہے نا جی کہ آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، یا جیسے آج بھی یہ عام بات ہے بزرگوں کے وسیلے سے، تو یہ چیز حدیثوں میں قرآن میں کسی جگہ ثابت نہیں. ہاں زندہ لوگوں سے وسیلہ پکڑ سکتے ہیں. کیا مانا کہ اللہ والا کوئی بزرگ ہے، اس کے بعد یہ حضرت میرے لیے دعا کریں، بالکل جائز. ہمارے سارے آدھے وسیلہ پکڑ سکتے ہیں. تو اور یہ بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ مقام وسیلہ جو ہے وہ اللہ حضور کو دیں گے، حضور کے لیے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی تقدیر کا. الذی وعدتہ، اللہ وعدہ کر چکے ہیں، اور اللہ کے وعدے کا کبھی خلاف نہیں ہوتا. لیکن حضور نے کیوں فرمایا کہ میرے لیے دعا مانگو؟ تاکہ جب تم میرے لیے دعا مانگو گے تو میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا کہ یا اللہ یہ میرے امتی گناہ گار ہو کہ میرے لیے دعا مانگتے رہے تو اب ان پہ بھی تو رحم فرما دے. یہ معنی ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کا وسیلہ جائز ہے اور شہداء کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے. محققین علماء یہی کہتے ہیں کہ حیات دنیاوی اور حیات برزخی کا فرق ہے. وہ زندہ ہیں لیکن ان کی حیات عالم برزخ میں ہے، اس لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، یہ تو نہیں. اچھا اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ سرکار دو عالم کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی اہل بیت نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی ہو؟ آخر وہ یہ مسائل نہیں سمجھتے تھے، یا ان میں سرکار دو جہاں کی محبت کی کوئی کمی تھی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر تو نجات ہی نہیں، ایمان ہی نہیں. تو اس لیے اب سمجھیں. اب مفسر اسی کے بارے میں فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. کیا معنی ہے؟ قال سفیان الثوری عن طلحة عن ابن عباس القربۃ. وسیلہ کا معنی تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا. وَكَذَا قال مجاہد وابو وائل والحسن وقتادہ وعبد اللہ ابن کثیر والسدی وابن زید وغیر واحد. وقال قتادہ. کیا معنی ہے؟ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. اللہ کا تقرب حاصل کرو اللہ کی فرما برداری کر کے، اور ایسے اعمال کرو جن اعمال سے اللہ راضی ہو جائے. تو یہ معنی ہے وسیلہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل. تقرب کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی فرما برداری کرو اور ہر وہ عمل کریں جس پہ اللہ راضی ہو. وقرأ ابن زید اولئک الذین تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهذا الذي قالوا هؤلاء الأئمة لا خلاف المفسرين. کہ اولئک الذین يدعون، جو اللہ سے مانگتے ہیں، یہی ہے کہ وہ اللہ کا تقرب ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح ابن جریر فرماتا غفر الواشون عدنا لوصلنا وأراد التصافي بيننا والوسائل والوسيلة هي الذي يوصل بها على تحصيل المقصود. وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی منزل مقصود پہ پہنچے. والوسیلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، کہ وسیلہ جو ہے نام ہے سب سے اونچے درجے کا جنت میں. وہی منزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودارہ بالجنہ، اور یہ مقام جو ہے حضور کے لیے اور حضور کا گھر ہے جنت میں. وہی اقرب امکنۃ الجنۃ الی العرش، اور یہ مقام سب سے زیادہ قریب ہوگا عرش کے. وقد صبر في صحيح البخاري من طريق محمد بن منقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، جو بندہ اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. حضور نے فرمایا جو میرے لیے یہ دعا کرے گا اس کے لیے قیامت میں شفاعت جو ہے میرے ذمہ ہو گئی، واجب ہو گئی.
حدیث آخر بھی صحیح ہے مسلم من حدیث کعب بن علقمہ عبد الرحمن بن جبیر عبد اللہ بن عمرو بن العاص سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود حضور سے یہ سنا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جب مؤذن اذان کہے تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے. ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد حضور پہ درود شریف بھیجو. فإنه من صلى صلاة صلی اللہ علیہ اشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں. ثم صلوا لی الوسیلۃ، اس کے بعد اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کریں. فإنها منزلۃ الجنۃ لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ. فرمایا کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور کسی لا تنبغي إلا لعبد من ما سوا کسی ایک اللہ کے بندے کے لیے وہ ہے. اور فرمایا وارجو ان اکون انا ہوں، فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، وہ درجہ مجھے ملے گا. فمن سأل لی الوسیلۃ حضرت علیہ شفا، جس بندے نے میرے لیے اللہ سے یہ دعا مانگی اور وسیلہ مانگا اس کے لیے گویا کہ شفاعت اتر پڑی، میں اس کی شفاعت کروں گا. حدیث آخر قال لما احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن کعب نبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی وصلوا لی الوسیلۃ، جب بھی درود پڑھو تو میرے لیے وسیلہ مانگو. کہ یا رسول اللہ ومن الوسیلۃ، وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اعلی درجۃ فی الجنہ، جنت کے اندر سب سے اونچا مقام ہے. لا ینالها الا رجل واحد، صرف ایک آدمی کو ملے گا. وارجو ان اکون انا هو، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا اور وہ مقام مجھے ملے گا. رواہ ترمذی عن ابی عاصم ابن ابی سلیم عن کعب قال حدثني ابو قال ثم قال غریب وقال ليس معروف لا نعرف احد عنه غير ابی سلیم. حدیث آخر نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر بن مردوی حدثنا عبد الباقی بن ناقان حدثنا محمد الترمذی قال حدثنا عبد الحمید بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن ليس بن المعلى عن محمد بن كعب النبي ہریرہ رضی اللہ عنہ رفعه، یعنی اس حدیث کو حضور تک پہنچایا، حضور سے سنیے. قال صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علی الوسیلہ، مجھ پہ درود بھیجا کرو اور میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ طلب کرو. فسألوه، انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فاخبرهم، حضور نے ان کو خبر دی ان الوسیلۃ درجۃ فی الجنۃ لیس الا رجل واحد وارجو ان اکون انا، کہ وہ جنت کا ایک اعلی مقام ہے، صرف ایک بندے کو ملے گا. اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اللہ عالم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. کہتے جی کہ ہم نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اگر امام بیمار ہو جائیں یا بے ہوش ہو جائیں تو کیا ہم نماز الگ الگ پڑھیں گے؟ کیوں؟ اور امام مر گئے ہیں دنیا میں، صرف وہی ایک امام تھا. عجیب بات نہیں، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے جب سوال ہی بے وقوفوں والا کرو تو آدمی کو غصہ تو آتا ہے، فطری بات. یہ ایک یعنی طبیعی بات ہے. تم سے بھی میں کوئی ایسی الٹی پلٹی بات کروں تمہیں غصہ نہیں آئے گا. اور یہ واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں تو خنجر لگا آپ کو. ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نے مرا تو آپ کی یہ آنتیں مبارک یہاں پیٹ مبارک کٹ گیا، ساری آنتیں باہر آ گئی. حضرت ایسے پکڑ لی اور پیچھے بیٹے کو اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ، تو آپ کے بیٹے نے آگے مصلی پہ نماز پڑھا دی. اگر ایک امام بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، پیچھے والا آگے آ جائے وہ نماز پڑھا دے گا.
یہ کیا مانا ہے کہ پھر ہم الگ الگ پڑھیں؟ الگ الگ کیوں پڑھیں؟ ہم تو اسی طرح جماعت میں کھڑے رہیں گے، اس کے مقام پیچھے جو آدمی کھڑا ہے وہ آگے آ جائے گا اور بقیہ نماز جو بچی ہوئی ہے وہ پوری کر دے گا۔ یہ تو سارے مسائل موجود ہیں۔ حضرت علی صفے بنا رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے حملہ کیا ہے، آپ کو تلوار لگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے اشارہ کیا، دوسرا امام فوراً آ گیا۔ کچھ مولوی کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے جناب، سب کہتے ہیں، ماں سوائے امام شافعی کے سب کا اتفاق ہے کہ آپ جو قرآن پڑھ کے دعا کریں گے کہ اللہ اس کا ثواب تمام اس قبرستان کے مردوں کو دے دے، تمام موتیٰ المسلمین کو دے دے، سب کو ملے گا، یا میرے فلاں فلاں رشتے دار کو دے دے، والد کو دے دے، والدہ کو دے دے، چاچے کو دے دے، نانے نانی کو دے، سب کو ملے گا، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبر پہ جا کے پڑھو، ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے، کہ تم نے تو نہیں پہنچانا، قبر کھول کے سوراخ کر کے ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے۔ جہاں بھی پڑھو گے یا اللہ ثواب دے دے، اللہ پہنچائیں گے۔ اچھا قبر پہ بھی کھڑے ہیں، پڑھ لیا کوئی بات نہیں، کیونکہ وہاں بھی تو یہ دعا ہے نا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تو ان کے لیے بھی ہم وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اچھا کسی نے اگر جنازے میں نہیں پہنچا اور وہ ابھی میت دفن ہوئی ہے پہنچ گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لے جائز ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ سب دعائیں پہنچتی ہے، ثواب بھی پہنچتا ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرات قرآن کا ثواب تو نہیں پہنچتا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ حج بدر کا ثواب پہنچتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمرے کا ثواب پہنچتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ صدقات جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں یا والدین کے لیے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کچھ کر دیں تو بالکل ثواب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بس لیکن ایک بات یاد رکھو، کوشش کیا کرو کہ کوئی ایسا عمل کرو جس کا تیرے والدین، تیرے بزرگ، تیرے مشائخ کو ثواب جاری ملتا رہے۔ مثلا کسی مدرسے میں جا کے کتابیں خرید کر کے دے دو تو جب تک طالب پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے۔ کسی مسجد میں چٹائیاں نہیں ہیں، چٹائیاں ڈال دی، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے۔ کسی جگہ پانی کا انتظام نہیں، وضو کا انتظام نہیں، حمامات نہیں، غسل خانے کا انتظام نہیں، استنجا خانے کا، وہ تم نے بنا دیا، تو جب تک استعمال ہوتا رہے گا ثواب ملتا۔ تو ایسا کام کیا کریں جو ہمیشہ والا کام۔ اور افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی۔ لہذا تمہارے ملک میں ہر کا علاقہ جو ہے وہ بے حد محتاج، وہاں کوشش کرو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں جا کے اور وہاں کنویں بنوائیں پانی، اور اللہ پاک۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، خود جا کے بنواؤ۔ قابل اعتماد اپنے آدمی جو ہیں ان کو سارے چند ساتھی مل جاؤ، پتہ کر دو بھی ایک کنویں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہو مثال کے طور پہ، تو آج کل تو 1 لاکھ کا مانا 4000 ریال ہے، تو 1 لاکھ اکٹھا کرنا غریب کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ تم تو 4000 اکٹھا کر سکتے ہو، یعنی 4 آدمی مل جاؤ 1000 دینا پڑے گا، 8 مل جاؤ تو 500 دینا پڑے گا، 16 مل جاؤ تو 250 دینا پڑے گا، کام تو بن جائے گا۔ یہ کام کرو۔ اور جہاں مسجدیں ہیں وہاں سب سے بڑا افسوس ہے کہ وضو کا انتظام اچھا نہیں۔ میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے جنوبی افریقہ میں اور بھی دنیا کے ملکوں میں، تو اتنا خوبصورت یعنی حمامات ہوتے ہیں، تمہارے گھر کا حمام اتنا نیٹ کلین نہیں ہوتا جتنی وہ ہوتا ہے، صاف چمکتے
اچھا باقاعدہ صابن رکھا ہے، شیمپو رکھی ہے، تولیہ لٹکا ہے، پانی دونوں لائنیں موجود ہیں، گرم بھی موجود ہے ٹھنڈی بھی موجود ہے، اور باتھ روم جو ہے ان میں یعنی یہ سادہ کرسی بھی موجود ہے، کموڈ بھی موجود ہے، اور معذورین کے لیے وہ سائڈ میں وغیرہ پائپ بھی لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑ پکڑ کے جا کے آرام سے بیٹھ جائیں. اتنا اچھا انتظام. اچھا مسجدیں چمکتی اور قالینیں ہیں ہر وقت چمک رہی ہے، صبح و شام ان پہ اسپرے کیا جاتا ہے کہ خوشبو بھی آئے اور ان کے جو بیکٹیریا ہے جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ایسی مسجد نا دل کرتا ہے نا پھر نماز کا کہ یاد بڑا مزہ آ رہا ہے اور بھی 2 رکعت پڑھ لو. تو اس لیے یہ کوشش کریں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی طاقت کے مطابق ہم نے اپنے گاؤں میں، جو میرے والد صاحب کا بھی گاؤں تھا اور جہاں میرے والد صاحب نے 40 سال پڑھایا ہے الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ہے اب تو خیر وہ بہت بڑا قصبہ ہو گیا ہے، سڑکیں بھی آ گئی، بجلی بھی آ گئی، بینک بھی آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا. اسی طرح وہ والد صاحب کا مدرسہ اللہ کا شکر ہے کہ قائم ہے، اور اس میں تقریباً 250 کے قریب مسافر طلباء ہیں اور 15 یا 20 کے قریب اساتذہ ہیں، اور ان کا کھانا وہی پکتا ہے اور ان کا کپڑا کھانا پینا. اور اسی طرح دارالشفا کے نام سے ہم نے ایک فری ڈسپینسری بھی بنائی ہے جہاں فری میں دوا ملتا ہے. صرف 5 روپے پرچی کی فیس رکھی ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں مفت کھولے، تاکہ مفت کھولا کوئی نہ آئے، اس کو پتہ لگے بھی 5 روپے بھرنے پڑیں گے، پھر وہ مفت والے نہیں آتے. تو وہ یہ ہے کہ اس 5 روپے میں اس کو دوا چاہے 100 روپے کی ہوگی، اسی پرچی 5 کی ہوگی، کوئی بھی نہیں. اور پھر جب موسم آتا ہے تو وہاں ہم آنکھوں کے آپریشن کے لیے انتظام کرتے ہیں، علاقے کے ڈاکٹر منگواتے ہیں، فری آپریشن. الحمدللہ ایمبولینس ہے، جو ابھی بیمار زیادہ شدید ہو جائے اس کو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بھجوا دیا جائے. تو یہ سارا اہل خیر کر رہے ہیں، ہم تو بس ایک نیکی کے لیے توجہ کرتے ہیں، باقی تو اللہ پوری کرتا ہے، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے سوچیے، ایسے کام چھوڑیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ایک غریب عورت ہے، بے عورت، مشین لے کے دے دو، کپڑے سی کے روٹی کھا لے گی، بھیک تو نہیں مانگے گی. اچھا کسی غریب کے گھر میں یتیم لڑکی ہے، جوان ہے، شادی کا پیسہ نہیں، جہیز لے کے دے دو اس کو. اور 10 مسلمان اکٹھے ہو کے 10-10 20-20 شادیاں اکٹھی ایک دن میں کروا دو. اجتماعی شادی اب ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر شہر میں ہوتی ہے، 100 شادی ہوتی ہے. شامیانے لگے ہوئے ہیں، 100 دولہا بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی دفعہ کھانے پک رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، سب کے سامان رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دن میں 100 شادی ہوگی الحمدللہ. تو ایسے کام کریں تاکہ تمہارے بعد بھی وہ کام جو ہے وہ زندہ رہے. اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارے لیے کوئی دعا مانگنے والا بھی. اب دیکھو نا تمہارے ملک عیدی ہے، یہ کچھ کیا ہے، جاہل آدمی ہے، مطلق جاہل. میرے معلومات جہاں تک ہے اس کو پوری صحیح نماز پڑھنی بھی نہیں آتی. اللہ عالم، داڑھی شاڑھی تو پوری رکھی ہے، میں نے دیکھا ہے دور سے فوٹو میں، اخبار میں. لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ پورے ملک میں وہ خدمت کر رہا ہے، ہر جگہ اس کی ایمبولینس پہنچ رہی ہے، ہر جگہ اس کی ایڈ پہنچ رہی ہے، امداد پہنچ رہی ہے. اب تو وہ قریب کے ملک میں بھی کوئی تکلیف ہو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. اس کو کیوں لوگ پیسہ دیتے ہیں؟ اچھا ایسے آپ کے پاس ماشاءاللہ درندے ہیں، اس کے پیسے امانت رکھے ہوئے تھے 5 کلو سونا اور 20 کروڑ، وہ بھی لوٹ لیا، اس کو بھی معاف نہیں کیا. ہمارے ایک استاد سے بہت ہو گئے، بڑے عجیب انسان تھے، اللہ ان کی قبر میں کروڑ رحمتیں فرمائے. جو بات ہوتی نا تو وہ کہتے تھے اللہ کے فضل سے یہ ہر بات میں ان کا ہوتا تھا. تو ایک چھوٹی صندوقی ہوتی تھی، اس میں مدرسے والوں کے پیسے رکھے ہوتے اور ایک چھوٹی سی اس کو تالی لگی ہوتی تھی، اور وہ چابی بھی حضرت کی وسلم. حضرت تہجد پڑھ رہے تو وہ چور آ گیا کوئی نکالنے کے لیے پیسے، اب وہ کھول رہا ہے اور تالی کھلتی نہیں. اب وہ حیران ہے، حضرت اپنی تہجد میں ہے،
اس کے بعد جناب وہاں سے تھوڑی سی اٹھا کے وہاں بیٹھ گیا، اسے پھر زور لگا، پھر اس نے توڑنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ نہیں کھل رہی۔ حضرت السلام پھیرا فرمایا بھائی اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے طلباء کے پیسے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ تم نہ لے جا سکو۔ اچھا اللہ اکبر، پھر آپ نے نماز شروع کر دیا۔ اس نے جناب صندوق جی اٹھائی، اب صندوق کی اٹھے نا، اتنی سی صندوق جی، آخر اس نے مولوی صاحب کو 2-4 گالیاں بھی دی، صندوق کی پھینک کے نکل گیا، میں چھوڑ گیا وہاں۔ صبح جو طلبہ ہے دیکھ کہہ رہے کہ بھائی اللہ کے فضل سے رات چور آ گئے تھے، پھر اللہ کے فضل سے تالا نہ کھلا، پھر اللہ کے فضل سے وہ بھاگ گئے، پھر اللہ کے فضل سے آپ کے پیسے بچ گئے۔ ہر بات میں وہ کہتے تھے اللہ کے فضل سے، یعنی اتنا یقین ہے پر ابھی اللہ کے فضل سے تم سے یہ تالا نہیں کھلے گا۔ اور پھر اللہ اکبر، پھر نماز پڑھی۔ اچھا وہ اتنی صندوق، وہ کہے میں یہ اٹھاؤں تو ایسے معلوم ہو کہ 20 من وزن ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ اچھا وہ خدا کی قدرت ہے، وہ چور پکڑا گیا۔ ہمارے تو استاد تھے نا، ہمیں تو پتا تھا ان کی ہر بات کا۔ پکڑا گیا تو تھانے دار بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یار ساری زندگی گناہ کیے ہیں، آج ایک بزرگ اور مدرسہ دین کے مدرسے کا چور پکڑا گیا ہے، تو وہ اس کو لے کے آ گیا حضرت کی خدمت میں کہ حضرت وہ آپ کے مدرسے کا چور پکڑا گیا ہے، تو آپ کے بیان سے ابھی اللہ کے فضل سے اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ اللہ کے فضل سے بھاگ گیا تھا تو اللہ کے فضل سے پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے تو اس کو اللہ کے فضل سے معاف کر دیا۔ رکھا پکا پاگل ہو گیا، کہتے جب آپ نے مدعی نے معاف کر دیا تو میں کیا کروں؟ بھائی بس اللہ کے فضل سے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہم اغفرہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذة اساتذتنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصبر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ کیا